بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا کانسیپٹ سمجھیں اس انداز میں کہ سب سے پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور ایک ایسا رکن کہ جس کا انکار آدمی کو کافر بناتا ہے۔ اور زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ قانون بنائے ہیں۔ فرض ہر مسلمان پر اس وجہ سے ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے کہ ہم اس کا اقرار کریں کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ادائیگی کے لیے اللہ پاک نے کچھ قانون بنائے ہیں۔ وہ قانون کیا ہے کہ زکوٰۃ وہ شخص ادا کرے گا کہ جس کے پاس میں سونے کی شکل میں 7.5 تولہ سونا ہو یا چاندی کی شکل میں 52.5 تولہ چاندی ہو۔ یہ زکوٰۃ کا اسٹارٹ پوائنٹ ہے۔ اب اس کے بعد میں 8 تولہ، 10 تولہ، 52.5 تولہ چاندی کے بعد میں 53 تولہ، 55 تولہ۔ بہت سے لوگ یہاں پر یہ مغالطہ کرتے ہیں کہ بھائی شریعت نے 7.5 تولے سونے پر کہا ہے زکوٰۃ، تو اب 7.5 تولے کے بعد میں کسی کے پاس میں 8 تولہ ہے تو ان کا گمان یہ کہ اس آدھے تولے پر زکوٰۃ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ اگر کسی کے پاس میں 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ اسٹارٹ ہو گئی۔ اب اس کے آگے چاہے اس کے پاس میں 8 تولہ ہو چاہے 80 تولہ ہو، ٹوٹل مال پر زکوٰۃ دینا ہے۔ یہی حکم چاندی پہ بھی ہے۔ اب ایسا ہے کہ کسی کے پاس میں 5 تولے سونا ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے اندر ایک بات یہ بتائی جاتی ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنا مال آپ کے پاس میں ہو جو دونوں میں سے کسی کے نصاب کو برابر پہنچ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 5 تولہ اگر سونا ہے تو یہ 52.5 تولہ چاندی کو تو پہنچ جائے گا، لیکن اس میں تفصیل اس معنی کر ہے کہ اگر کسی کے پاس میں 5 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس میں کچھ بھی نقد نہیں ہے اور اس کے پاس میں کسی بھی طرح کا کوئی چاندی کا مال نہیں ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس میں 2 تولہ سونا ہے لیکن ساتھ میں کچھ تجارت کا مال ہے یا کچھ کیش پڑا ہوا ہے یا کچھ چاندی ہے، تو یہ تمام صورتوں میں ایسا ہوگا کہ اب کاؤنٹ کیا جائے گا کہ اب اتنا مال کیا 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے۔ تو اب اگر اس صورت میں 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو مال پہنچ جائے گا تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 2 باتیں اور ہیں۔ ایک تو یہ کہ مال نصاب کے بقدر ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ مال پر سال گزر جائے۔ یہ 2 شرطیں ہیں۔ اس کے بعد میں تیسری شرط جو کہ بہت اہم ہے، اس کے اندر ہمارے مسلمان بہت زیادہ غوطہ کھاتے ہیں۔ وہ تیسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ مستحق کو دی جائے، زکوٰۃ ضرورت مند کو دی جائے۔ اس کے اندر دنیا کے تمام مسلمان ضرورت مند میں مستحق میں آئیں گے جو کہ ہیں، لیکن سیدوں کے لیے کہا گیا ہے، ہاشمیوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو زکوٰۃ کی رقم آپ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد میں ایک چیز اور سمجھ کے چلیں، آپ کے زکوٰۃ دینا کتنا ہے آپ کو۔ یہ بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے اسٹارٹ پوائنٹ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنا مال ہو، کیش، کسی مال تجارت ہو یا کیش ہو جو ان دونوں میں سے کسی کے برابر کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے۔ اب دینا کتنا ہے تو اس کے تعلق سے بتایا کہ 2.5%، 2.5% آپ کو دینا ہے۔ اس کے بعد میں بنیادی طور پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے کہ اس کے پاس میں مال بھی ہے لیکن وہ شخص مقروض ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا قرض دار پر زکوٰۃ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے قرض کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس کے پاس میں جو مال ہے اس مال کو دیکھا جائے گا۔ اب قرض کو کاؤنٹ کرنے کے بعد میں جو مال ہے اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ قرض کو کاؤنٹ کرنے کے بعد اس کے پاس میں جو مال بچ رہا ہے کیا وہ نصاب کو پہنچتا ہے۔ اگر اس کا مال قرض کو کاؤنٹ کرنے کے بعد نصاب کو پہنچتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ دینی ہے۔ قرض کو کاؤنٹ کرنے کے بعد میں اس کے پاس میں اتنا مال نہیں بچتا جو کہ نصاب کو پہنچے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اب دوسرا مسئلہ، دکان کے لیے، مکان کے لیے کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو دیکھیے، وہ مکان جو آپ کے ذات کے لیے ہے، جس میں آپ رہتے ہیں، وہ گاڑی جو آپ کے ذات کے لیے، جو آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ دکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، بلکہ دکان سے آنے والے کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ دکان کے اندر جو مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی کسی کا مکان ہے جو اس نے کرائے پہ دے رکھا ہے تو اس کرائے پہ زکوٰۃ ہے جو کہ مکان کے لیے آ رہا ہے، مکان کی اصل قیمت پر نہیں ہے بلکہ مکان سے آنے والے کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے دکان کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک چیز اور ہے کہ ایک شخص نے کسی کو قرض دیا ہے
تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بتایا گیا کہ قرض آپ نے دیا ہے جو مال آپ کا ہے، اس لیے زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ اب اس کے اندر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے قرض دے دیا ہے لیکن قرض کی واپسی بالکل نہیں ہو رہی ہے، زمانہ گزر گیا اور اب یہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ رقم جو آپ نے قرض کے طور پر اپنے کسی جاننے والے کو، اپنے کسی دوست کو دیے، واپس نہیں مل سکتی، تو اس صورت میں آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ کو امید ہے کہ آپ کی پیسے آپ کو واپس ملیں گے تو اس صورت میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ ایک مسئلہ اس کے اندر اور بھی سمجھتے چلے کہ ہم لوگ کرائے کا مکان لیتے ہیں، کرائے کی دکان لیتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کچھ ایڈوانس رقم جمع کرتے ہیں جس کو ہمارے ملک میں ڈپازٹ کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ڈپازٹ پر زکوٰۃ ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ مال آپ کا ہے، آپ پر اس مال کی زکوٰۃ لازم ہے، آپ کو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پھر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بینک میں جو رقم رکھی ہوئی ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ لازم، اس پر بھی آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اور جو آپ فکس ڈپازٹ وغیرہ کرتے ہیں اس پر بھی آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ ایک شخص نوکری کرتا ہے، پیشے ور آدمی ہے، اس کا پرائیویٹ فنڈ جمع کیا جاتا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ قدیم فقہا کی جو عبارتیں ہیں وہ اس معنی کر کہ وہ مال چونکہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتا ہے، وہ مال آپ کے تصرف میں نہیں ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ میں سے، آپ کے سیلری میں سے کچھ پیسہ کٹے اور یہ پیسہ آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد میں آپ کو ملتا ہے، یا پھر جب آپ ریٹائرمنٹ اپنے خود سے لیتے ہیں تب یہ پیسہ آپ کو ملتا ہے۔ تو قدیم فقہا نے اس بات پر یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ پیسے آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کے تصرف پر آپ کا اختیار نہیں ہے، اس لیے اس مال میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ لیکن جدید معلومات کی بنیاد پر جو ہم نے معلومات لی ہے فنڈ کے تعلق سے، وہ معلومات کچھ اس انداز میں سامنے آئی ہے کہ اس کے اندر 3 طرح کے آپشن ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کا فنڈ آپ کی سیلری سے جو جمع ہو رہا ہے، جس کو آپ پی ایف کہتے ہیں، جو آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ملتا ہے، اس کے اندر ایک صورت یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ اس کو جب چاہیں جب آپ اس کو وڈرا کر سکتے ہیں۔ اور یہ پہلے قدیم فقہاؤں نے یہ تھا کہ اگر آپ اس کو وڈرا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے قرض کی شکل ہوتی ہے اور آپ کو ہر مہینے پھر اس کو بھی چکتا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جدید معلومات کی بنیاد پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر آپ اس کو وڈرا کرتے ہیں تو چونکہ وہ آپ کا جمع کیا ہوا فنڈ ہے، اس پر آپ کو واپسی کا مطالبہ آپ سے آپ کی کمپنی یا آپ جس جگہ کام کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، وہ آپ ہی کا پیسہ آپ نے اس کو وڈرا کیا ہے۔ تو چونکہ اب یہاں ملکیت تامہ ثابت ہو رہی ہے، اس معنی کر اس صورت میں زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد بھی ایک چیز اور سمجھ لیں کہ آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارت کا جو مال ہے اس کی زکوٰۃ کس طریقے سے ہوگی؟ تو اس کی زکوٰۃ کے لیے آپ یہ سوچ کے چلیں کہ جو مال آپ نے بیچ دیا اور جو خرچ کر دیا، ان تمام کے بعد میں جو مال آپ کے پاس میں بچ رہا ہے منافع کی شکل میں، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب اس کے اندر ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب جو مال دکان کے اندر رکھا ہوا ہے اس کے لیے کیا؟ اس پر بھی فقہاء کرام نے اعلی اقوال الاختلاف یہ بات آتی ہے سامنے کہ چونکہ زکوٰۃ کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے اور غریبوں کا فائدہ زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے، تو اس کے اندر راجح قول یہ ہے کہ کچھ منافع شامل کر کے مال تجارت پر کاؤنٹ کرے اور اس کے بعد میں اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تجارت میں آپ نے رقم لگائی ہے یا کہیں پر آپ نے انویسٹ کی ہے، اگر وہ رقم بھی نصاب کے بقدر ہے تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب ایسا ہے کہ آپ نے پیسہ تھا، آپ نے پلاٹ لے لیا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ پلاٹ آپ نے تجارت کی غرض سے لیا ہے، یہ پلاٹ آپ نے فروخت کی نیت سے لیا ہے کہ آگے جب اس کا معاملہ بڑھے گا، قیمت زیادہ ہوگی، تب ہم اس کو فروخت کر دیں گے، تو اس صورت میں آپ کو اس پلاٹ کی زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اگر آپ نے پلاٹ اس معنی کر لیا ہے کہ یہ پلاٹ مجھے صرف اپنی ذات کے لیے رکھنا ہے، آگے مجھے مکان بنانا ہے، مجھے اس میں کوئی تجارت وغیرہ نہیں کرنی ہے، تو اس پلاٹ پر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد میں ایک مسئلہ آتا ہے کھیتی کا، تو کیا کھیتی پر زکوٰۃ ہے؟ تو ہمارے ہندوستانی فقہاء نے ہندوستان کی زمین کو عشری اور خراجی تسلیم نہیں کیا ہے، اس لیے عشری اور خراجی والے مسائل ہمارے ہندوستان کی زمین پر نہیں چلیں گے، بلکہ آنے والی فصل پر، ہونے والی فصل پر بعینی وہی معاملہ چلے گا جو ہم تمام اپنی تجارت کے مال پر کرتے ہیں، ہونے والے منافع پر کرتے ہیں، یعنی کہ آخر میں سب کچھ کرنے کے بعد میں 2.5%، 2.5% ہم نکالتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں پر ہندوستان میں زکوٰۃ کا معیار ہے۔ اس کے بعد بھی آپ جانوروں کے تعلق سے بھی معلوم کر لیں کہ جانوروں کا مسئلہ کیا ہے۔ جانوروں کے لیے یہ کہ جانوروں کے اندر 3 جانوروں پر زکوٰۃ ہے، اونٹ پر، بکری پر، گائے پر۔ اب اس کے اندر کچھ ترتیب ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس میں 5 اونٹ سے کم ہے، یعنی کسی کے پاس میں 3 اونٹ ہیں یا 4 اونٹ ہیں، تو بتایا گیا کہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، کسی کے پاس میں 5 اونٹ ہیں تو بتایا کہ اس کے اوپر 1 سال کی بکری زکوٰۃ اس کی ادائیگی واجب ہوگی۔ اور یہ سسٹم چلے گا آپ کے
پانچ اونٹ پر جو ہے نا 1 سال کی بکری، یہ سسٹم چلے گا آپ کے 10 تک. اگر کسی کے پاس میں 10 اونٹ ہے تو یہاں پر 2 بکری، 15 اونٹ ہے تو پھر 3 بکرے، 20 ہے تو 4، 25 ہے، 25 سے لے کر 30 تک 1 سالہ اونٹنی، 20 تک تو بکرے کا حساب چلے گا. اب اگر 20 کے بعد میں آگے معاملہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، 25 سے لے کر 30 تک، 20 پر 4 بکریاں تک چلے گا معاملہ. اب 25 سے 25 ہو گئی ہیں، یا 25 کے بعد میں 26 ہو گئی ہیں، 30 ہو گئی ہیں، تو اس کے درمیان میں اب بکری نہیں چلے گی، بلکہ یہاں پر 1 سالہ اونٹنے کا نصاب بنے گا. اور یہ سسٹم چلے گا آپ کے 35 جانور تک. اب اگر کسی کے پاس میں 36 سے لے کر 40 تک کا معاملہ ہے تو اس پہ ایک 2 سال کی اونٹنی نصاب میں چلے گی، یعنی زکوٰۃ آپ کو 2 سال کی اونٹنی کے طور پر دینا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میں اب اونٹ زیادہ ہو گئے ہیں، اور اتنے ہو گئے ہیں کہ 46 سے زیادہ ہو رہے ہیں، 47، 48، 50، یہاں تک کہ 60. تو اس درمیان میں آپ کا جو سسٹم چلے گا وہ کہ ایک 3 سالہ اونٹنی آپ کو 60 تک کے حساب میں دینی ہے. اب اگر کسی کے پاس میں اس سے زیادہ اونٹ ہوتے ہیں، یعنی 61 سے لے کر 61 سے لے کر 75 تک، تو اس صورت میں آپ کا جو زکوٰۃ کا نصاب بنے گا وہ نصاب آپ کا جو ہے 3 سالہ اونٹنی، ایک 4 سالہ اونٹنی کا بنے گا. یعنی اگر کسی کے پاس میں 61 سے لے کر 61 سے لے کر 75 تک اونٹ جمع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک 4 سالہ اونٹنی آپ کو زکوٰۃ میں دینی ہے. اس کے بعد میں گائے کا مسئلہ ہے. تو گائے کے لیے یہ کہ اگر کسی کے پاس میں 20 گائیں، 25 گائیں ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. گائے پر کم سے کم 30 ہوں تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. اب زکوٰۃ کیا بنے گی؟ اگر کسی کے پاس میں 30 گائے ہیں تو اس پر 1 سالہ گائے یہ آپ کو زکوٰۃ پہ دینا ہے. اور یہ حکم آپ کا چلے گا 30 سے لے کر 39 تک، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں 40 سے لے کر آگے جب آپ کا زیادہ ہوگا، 40، 41، 41، 42، تو اس میں آپ کو 2 سالہ گائے یا بیل آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہے. اور یہ سسٹم چلے گا آپ کا، یعنی کہ 40 سے لے کر 59 تک. پھر 59 کے بعد میں 60 سے زیادہ آپ کے پاس میں ہو رہے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو چلے گا 1 سالہ گائے یا بیل آپ کو جو ہے زکوٰۃ میں دینا ہے. اور یہ سسٹم چلے گا 69 تک. 69 کے بعد میں سمجھ لیجیے کہ آپ کے پاس میں پھر زیادہ ہو رہا ہے مسئلہ، ٹھیک ہے، تو 70 تک. پھر اس کے بعد میں اس طریقے سے معاملہ یہ ہوگا کہ اب آپ کو 1 سالہ، اس میں جو ہے آپ کو 1 سالہ اور 2 سالہ، یعنی کہ ایک سالہ گائے یا بیل اور ایک 2 سالہ گائے یا بیل آپ کو زکوٰۃ کے طور پر مویشی میں دینی ہے. بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، تو اس تعلق سے آتا ہے کہ 40 اگر آپ کے پاس میں ہے، 50 آپ کے پاس میں، 100 آپ کے پاس میں، تو کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر آپ کے پاس میں 120 ہیں، یعنی 120 تک کے آپ کے پاس میں مویشی ہیں، جانور ہیں، بکری، دمبا، میڈا وغیرہ، تو اس میں آپ کو جو ہے نا ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر دینی ہے. اور یہ سسٹم چلے گا آپ کا 120 سے لے کر 200 تک، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس میں 125 ہو جاتے ہیں، 130 ہو جاتے ہیں، 135 ہو جاتے ہیں، 140 ہو جاتے ہیں، 150، 170، 180، 190، 200 تک، تو یہ سسٹم آپ کا چلے گا ایک بکری کا 200 تک. پھر 200 کے اوپر اگر آپ چلتے ہیں، یعنی 120 سے 200 تک، پہلا سٹارٹ کیا تھا آپ کا 120 پر ایک بکری، پھر 120 سے لے کر 200 تک. اب اگر آپ کے پاس میں 120 سے لے کر 10 ہو جائے، 50 ہو جائے، 25 ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، 200 تک کا معاملہ اگر بڑھتا ہے آپ کا تو آپ کو 2 بکریاں دینی ہیں. اور پھر اس کے بعد میں 201 سے لے کے 300 تک اگر آپ کے پاس میں بکریاں بڑھتی ہیں تو پھر آپ کو 3 بکریاں آپ کو دینے ہیں. اس کے بعد میں یہ ہے کہ 300 کے بعد میں ہر 100 پر آپ ایک بکری اضافہ کرتے چلے جائیں گے. تو یہ زکوٰۃ کے لیے ایک مستقل مختصر سا خاکہ ہے جو اس وقت ذہن میں تھا، آپ کی خدمت میں ہے کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر جس کے پاس میں اتنا مال ہو جو صاحب نصاب بنتا ہے. اور صاحب نصاب کے لیے پہلے ہی بتا دیا، ایک بار اور ذہن نشی کر لیں کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کے پاس میں اتنا مال ہو کہ کسی بھی طریقے سے کسی ایک نصاب کو پہنچ جائے. بعض لوگوں کے پاس میں نہ تو سونا ہے نہ تو چاندی ہے، لیکن ان کے پاس میں مال تجارت یا ان کے پاس میں کیش اتنا ہے جو ان نصاب میں سے کسی ایک نصاب کو پہنچے تو اس پر 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے. 2 باتیں اور یاد رکھنی ہیں آپ کو اچھی طریقے سے کہ زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب شخص پر. اس کی ادائیگی کے لیے دوسری شرط ہے کہ 1 سال گزر جائے. پھر اس کے بعد میں ایک تیسری شرط یہ کہ آپ کو غریب، ضرورت مند، مستحق کو دینا ہے. یہ 3 باتیں اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں رکھنی ہے. ایک مسئلہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ضرورت مند آپ کے مال پر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ کا مال اتنا ہو جاتا ہے، کوئی شخص ضرورت مند آپ کے پاس میں آ جاتا ہے اور سال سے پہلے اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ سال سے پہلے ادا کر سکتے ہیں. دوسرا مغالطہ اپنے ذہن سے یہ نکالیں کہ ہمیں زکوٰۃ صرف رمضان المبارک میں ادا کرنی ہے.
تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہاں اگر آپ کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ رمضان میں ادا کریں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کا نصاب شعبان میں پورا ہو رہا ہے سال کا، کسی کا رجب میں پورا ہو رہا ہے سال کا، کسی کا ربیع الاول میں پورا ہو رہا ہے۔ اب وہ اس لالچ میں رہتے ہیں، جہالت میں رہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ادا کریں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو عمل آپ پر فرض ہے اس کی تاخیر کا گناہ بھی آپ کے سر پر پڑ رہا ہے، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر موت اس درمیان میں آ گئی تو بچے تو آپ کا مال آپ کی وراثت میں تقسیم کر لیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو پھر آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادا نہ کرنے کا اللہ کے یہاں پر حساب دینا ہے۔ تو جب آپ کا سال پورا ہو رہا ہے آپ اسی وقت ادا کریں، اور وقت سے پہلے بھی اگر آپ ادا کرنا چاہیں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو آپ وہاں پر یہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں، اور پھر جب آپ کا سال پورا ہو رہا ہو اس وقت آپ حساب کر لیں اور حساب کے اندر دیکھ لیں کہ بھائی اتنی رقم میں آلریڈی نکال چکا ہوں، تو اس کو آپ مائنس کر دیں۔ اور دو تین چیزیں سمجھتے چلیں کہ آج چونکہ کرونا کال چل رہا ہے، اس کرونا پینڈیمک میں لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم آکسیجن کے لیے دے رہے ہیں، اپنی زکوٰۃ کی رقم سے آکسیجن لے رہے ہیں اور ہاسپٹلس میں دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم سے جو آپ آکسیجن لے رہے ہیں، اگر یہ آکسیجن آپ واقعتاً غریب ضرورت مند کو دے رہے ہیں تب تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جا رہی ہے، لیکن آپ یوں ہی لے کر ہاسپٹلس میں دے رہے ہیں اور وہاں پر ہر کس ناقص کو لگ رہی ہے جو کہ ضرورت مند بھی ہے اور غیر ضرورت مند بھی ہے، تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ مشکوک ہو جائے گی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ کا آپ اپنے اوپر ایک ذمہ سمجھیں اور اس کو صحیح طریقے سے حساب کر کے صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر پہنچائیں، تاکہ یہ آپ کے لیے مال میں اضافے کا سبب بنے اور اللہ کے یہاں قرب کا سبب بنے، آپ کی مغفرت کا سبب بنے، اور لاپرواہی قطعی طور کے اوپر اس معاملے میں نہ کی جائے۔ تو بنیادی طور پر زکوٰۃ کے تعلق سے یہ چند باتیں ذہن میں تھیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور زکوٰۃ کے لیے ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ کر چلے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے پر مال بڑھتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مال بڑھ نہیں رہا ہے بلکہ مال گھٹ رہا ہے۔ کیوں گھٹ رہا ہے؟ دو ہی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ زکوٰۃ خلوص کے ساتھ میں نہیں دے رہے بلکہ مال کے نکالتے وقت آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا آت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، سب سے پہلے آپ کے اپنے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے نظریں چرا کر یہاں وہاں دوسری جگہوں پر دے رہے ہیں، مدارس میں دے رہے ہیں، علماء کو دے رہے ہیں، کہیں پہ بھی آپ دے رہے ہیں، اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے جی چرا کر آپ دے رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو رہی ہے، لیکن اس زکوٰۃ کے تعلق سے آپ یہی سمجھیں جیسے رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی عذر کے آپ نے چھوڑ دیا اور رمضان کے بعد میں آپ نے رکھا، آپ کا روزہ آپ کے ذمے سے تو ادا ہو جائے گا، لیکن آپ رمضان المبارک کی فضیلتوں سے اور عظمتوں سے قطعی طور کے اوپر محروم ہوں گے۔ بعین ہی یہاں پر بھی یہ صورت ہے کہ آپ کے اپنے رشتہ دار کا، آپ کے اپنے کا سب سے پہلا حق تھا، آپ کے بھائی کا حق تھا، آپ کی بہن کا حق تھا اگر وہ ضرورت مند ہے، آپ کے بھتیجوں کا حق تھا، آپ کے گھر میں اگر کوئی بیوہ ہے اس کا حق تھا، آپ کے گھر میں کوئی یتیم ہے وہ ضرورت مند ہے ان کا حق تھا۔ ان تمام کو چھوڑ کر آپ نے محلے میں دوسروں کو دیا، آپ نے مدارس والوں کو دیا، تو یہ چونکہ اصل جگہ آپ نے چھوڑ دی ہے، زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہو جائے گی لیکن اس کی عظمت سے اور اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے آپ قطعی طور کے اوپر محروم ہوں گے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اول مرحلے میں آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، ان کو ادا کریں، اس کے بعد میں آپ اپنے پڑوس میں لوگوں کو دیکھیں، اپنے مساجد کے ائمہ سے آپ خود پوچھیں جا کر، ان کو یہ نہ کہیں، آپ ان سے خود پوچھیں جا کر حضرت میرے پاس میں زکوٰۃ کی رقم ہے، کیا آپ اگر آپ کو مناسب ہے اور آپ مستحق ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ خود جا کر بات کریں، چونکہ حالات یہاں پر اس طریقے کے چل رہے کہ ہمیں خود آگے بڑھ کر اس معاملے میں کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہ چند باتیں جو ذہن میں مستقل آتی گئی ہیں اور جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔